ایک ایسی لڑکی جو مردوں پر آپ کہہ لیں اعتبار کرنے میں تھوڑی ہچکچاتی ہے. یہ بات تو شروع میں ہی ایک تناؤ سا پیدا کر دیتی ہے نا؟ بالکل. اور پھر انٹری ہوتی ہے ریحان کی. اس کا کردار بڑا دلچسپ ہے. وہ کم گو ہے لیکن اس کی جو موجودگی ہے وہ پرسکون ہے، اور اس میں ایک کشش ہے جو علیشا کو اپنی مرضی کے خلاف ہی صحیح اپنی طرف کھینچتی ہے. یہیں سے اصل کہانی بنتی ہے. مجھے یہ چیز بڑی دلچسپ لگی کہ ان کا جو تعلق ہے وہ الفاظ کا زیادہ محتاج نہیں لگتا. اسے کیسے دکھایا گیا ہے؟ یہی تو کہانی کی خوبصورتی ہے. مصنف نے الفاظ سے زیادہ احساسات پہ زور دیا ہے. جیسے خوشبو کا ذکر ہے، آنکھوں میں نمی کا آنا، ہاتھوں کی گرمی محسوس ہونا. یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو قاری کو ان کے بیچ بڑھتی ہوئی قربت کا احساس دلاتی ہیں. یہ دکھانا ہے، صرف بتانا نہیں. وہ لمحات اتنے گہرے ہیں کہ علیشا کہتی ہے کاش وہ انہیں روک پائے. ہاں، یہ اس تعلق کی گہرائی دکھاتا ہے. اور پھر وہ رات آتی ہے، بارش والی رات. وہ کہانی میں ایک اہم موڑ ہے. دفتر میں دیر تک رکنا اور ریحان کا وہ پوچھنا کہ کیا وہ علیشا کو گھر چھوڑ دے. جی، اور علیشا کا پہلی بار انکار نہ کرنا، یہ بہت اہم ہے. یہ اس کی طرف سے ایک طرح کا خاموش اقرار سمجھ لیں. گاڑی میں جو خاموشی ہے وہ بھی بہت کچھ کہتی ہے. لگتا ہے جیسے تعلق اب کسی اور سمت جائے گا. لیکن پھر ریحان اچانک گاڑی روکتا ہے اور وہ عجیب سا جملہ کہتا ہے، مجھے پتا ہے تم کیا چاہتی ہو اور تمہیں پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ نہیں ملتا. یہ تو بالکل ہی غیر متوقع تھا. بالکل. یہ جملہ ایک دم سے اس تعلق کا تضاد سامنے لے آتا ہے. ایک طرف وہ قربت کا احساس ہے، دوسری طرف یہ حقیقت پسندی جو تھوڑی مایوس کن ہے. اس جملے نے علیشا کو خوشی کے بجائے ایک خالی پن سا دے دیا. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. شاید وہ حالات کی مجبوری بتا رہا تھا، یا کوئی اپنی اندرونی کشمکش، یا ہو سکتا ہے یہ اس کا طریقہ تھا کہ تعلق کو بس یہیں تک رکھنا ہے. اس میں بے بسی بھی ہے اور ایک فیصلہ بھی لگتا ہے. اور اس فیصلے کا اثر فوراً اگلی صبح نظر آتا ہے. ریحان غائب، فون بند، دفتر سے استعفیٰ دے دیا، کوئی رابطہ نہیں، کچھ نہیں. یہ اچانک پن تو بہت چونکا دیتا ہے. سوائے ایک ای میل کے جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور وہ ای میل بھی وہ خود ایک پہیلی ہے. وہ اپنے جذبات کا اعتراف کر رہا ہے. تم وہ لمحہ تھی جو میں ہمیشہ کے لیے روکنا چاہتا تھا. یہ تو اس کے عمل کے بالکل الٹ بات ہے. ہاں، اور جانے کی وجہ بھی صاف نہیں بتاتا. بس یہ کہتا ہے کہ میں وہ نصیب نہیں تھا جو تمہیں ملتا، اور خود کو خطرناک کہتا ہے. اس خطرناک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ بہت اہم ہے. کیا وہ سچ میں کسی خطرے میں تھا، یا وہ علیشا کے لیے خود کو جذباتی طور پر خطرناک سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اسے دکھ دے گا، یا یہ صرف ایک بہانہ تھا کسی ایسی سچائی کو چھپانے کا جو وہ بتا نہیں سکتا تھا؟ یہ جو ابہام ہے نا، یہ ریحان کے کردار کو اور پراسرار بنا دیتا ہے. ای میل کا ختام بھی کچھ کم نہیں. وہ جو میرا سب کچھ تھا لیکن میرا کبھی تھا ہی نہیں. یہ لائن تو جیسے پورے تعلق کا خلاصہ کر دیتی ہے. بالکل. یہ فکرہ اس تعلق کی نامکمل نوعیت کو، ریحان کی اپنی الجھن کو، اور شاید اس احساس کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ چیزیں چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو آپ کی دسترس میں نہیں ہوتی. یہ اس کے جانے کے فیصلے کو ایک المناک سا رنگ دیتا ہے. تو مجموعی طور پہ یہ کہانی ایک گہرے مگر مختصر اور ادھورے رہ جانے والے تعلق کا تاثر چھوڑتی ہے. ریحان ایک پہیلی بن کر رہ جاتا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ یہ کہانی ایک ایسے تعلق کے بننے اور پھر اچانک ٹوٹ جانے کی ہے جو جتنی تیزی سے گہرا ہوا اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو گیا. ریحان کی شخصیت، اس کے جانے کی وجوہات، یہ سب قاری کے ذہن میں سوال چھوڑ جاتے ہیں. جبکہ علیشا کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف یادیں، ایک ادھوری کہانی اور ایک مستقل خالی پن. یہ اختتام سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اس ساری گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس کا جواب کہانی میں نہیں ملتا. آخر وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اندرونی مجبوریاں یا بیرونی، جو کسی انسان کو ایسے تعلق سے جسے وہ خود اتنی شدت سے محسوس کرتا ہو یوں اچانک منہ موڑنے پر مجبور کر دیں؟ کیا ریحان کے یہ عمل واقعی علیشا کے تحفظ کے لیے تھا، یا یہ اس کی اپنی ذات کا کوئی مسئلہ تھا جس سے وہ خود بھاگ رہا تھا؟